اور کوئی سوال ایسا ہو جو کہ پاسٹ پیپر میں سے بھی نہ آئے اور یونیورسٹی جو ہے وہ بالکل وہ سوال جو ہے نیو ایڈ کر دے، کانسیپچل بیس پر سوال ہو، تو آپ اس قابل ہو کہ آپ اپنے پاس سے اس کو حل کر سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہی طریقے بتائے جائیں گے۔ السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے کمپلسری انگلش، اس کا کورس کوڈ ہے 1423 یعنی کہ 1423، اور اس کے علاوہ ہے 54049407، یہ اس کا کورس کوڈ ہے۔ کمپلسری انگلش کی بک ہے، اس کے ٹوٹل 9 چیپٹر ہے، 3 کریڈٹ آور کی بک ہے، اور یہ فرسٹ سیمسٹر والوں کے لیے لازمی بک ہے۔ تو آپ نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے علاوہ میتھڈ کو یوز کر کے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ بہت زیادہ ایزی طریقے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، اور آپ کو صرف وہی میتھڈ بتایا جائے گا کہ جن اگر مثال کے طور پر کوئی بھی سوال آ جاتا ہے نا آپ کے پیپر میں، تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اس کو حل کرنے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو میں نے نا آپ کو چیپٹر وائز بتانا ہے کہ مثال کے طور پر اگر پاسٹ پیپر میں سے کچھ بھی نہیں نا آتا تو آپ نے اس کی تیاری ان کے پیپر جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے سالو کرنا ہے۔ کوئی بھی اگر سوال آ جاتا ہے تو آپ نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اور کس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے یونٹ نمبر 1۔ یونٹ نمبر 1 میں ٹوٹلی جو سیکشن ہے وہ 5 سیکشن ہے۔ پانچوں سیکشن کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، بہت زیادہ ایزی ہے یہ بک، اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا فرسٹ چیپٹر اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اپنے پاس کوئی پینسل اور کوئی آپ کے پاس بک موجود ہے تو آپ رکھ لیں، اور اس کے علاوہ نہیں تو آپ کو رجسٹر کے اوپر آپ نے یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ یونٹ نمبر 1 میں ہے آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ لگاتار سوال پوچھتے رہنا، یعنی کہ ایک کے بعد آپ نے ایک سوال پوچھنا یا پوچھتے رہنا، اس طرح کا۔ اور یہ جو بک کے اندر آپ کو دکھایا گیا ہے یہ کہ ایک جو ہے پولیس وارڈن والا جو ہے وہ آپ کو، یعنی کہ ایک یاسر ہے، اس میں ایک ڈائلاگ کی صورت میں آپ کو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ جو اس چیپٹر کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ آپ کو ڈائلاگ کی صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو پولیس والا اور یاسر ہے، ان کے یاسر جو ہے وہ ایک عام شہری ہے، اور پولیس والا جو ہے وہ اس کی گاڑی کے بارے میں اس کی گاڑی کے بارے میں سوالات کر رہا ہے کہ وہ کہاں، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اور گاڑی کا لائسنس ہے یا نہیں ہے۔ ان کے مسلسل سوالات جو ہے وہ پوچھتا جا رہا ہے، اور اس کو وہ جو دوسرا یاسر ہے وہ مسلسل اس کو جواب دیے جا رہا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے مسلسل استفسار کرتے رہنا اور بار بار سوالات کرنا، یا اس کے علاوہ گہری جستجو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی موضوع کے بارے میں گہرائی سے جاننے کی شدید خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ تحقیق اور تجزیہ یا کسی معاملے کی سچائی یا درستگی کا تعین کرنا، جیسے کہ یہ پولیس والا اس یاسر بندے سے کر رہا ہے تحقیق۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ٹیبل بھی دیا گیا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دے ٹریول ٹو پشاور بائی کار، وٹس یور نیم، کین یو اسپیل یور نیم، ویئر آر یو فرام، ویئر ڈو یو لیو۔ یہ سارے سوالات جو ہیں وہ پوچھ رہا ہے، ان کے اسی چیپٹر کا جو ہے وہ تمام جو چیز ہے وہ اسی میں سمودی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن بھی اسٹرکچر۔ اس میں سمپل پریزنٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی مضمون آ جاتا ہے یا کوئی پیراگراف اس طرح کا آ جاتا ہے جس میں آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس یا سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سینٹینسز آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو زیادہ تر پیراگراف آتے ہیں نا وہ زیادہ تر جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کے اوپر ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں سمپل پریزنٹ ٹینس یا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ آپ کو پیراگراف یا ایسے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کرپشن کی صورتحال کے بارے میں بتائے ہوئے جو موجودہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو آ سکتا ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایگزامینیشن ہال کی یا ایگزام کی جو یعنی کہ نقل کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بتائے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اکثر اوقات پیپر میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ووکیبلری ہے وہ زیادہ سے زیادہ امپروو ہو۔ آپ نے اس کو امپروو کرنا زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کو کوئی بھی جو ہے مشکل درپیش نہ آئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سی، ریڈنگ ہے اس کا، گیسنگ دا میننگ آف ورڈز، یعنی کہ کوئی بھی ہم نے ورڈ تلاش کرنا۔ یہ ایسے کا جو ہے یہ سیم چیز جو ہے وہ فرسٹ کی بک میں بھی ہے
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ہے، اور اس میں کوئی بھی ہم مثال کے طور پر ہمیں جب کلاس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی جو لفظ ہے وہ سمجھ نہیں آتا تو ہم اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو ٹیچر آگے سے ہمیں بتاتے ہیں، تو ہم نے یعنی کہ ایک لفظ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے نا تو مزید نئے نئے لفظ جو ہے وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، جو تمام جو ان کے نئے نئے جو خیالات ابھرتے رہتے ہیں، جو نئے نئے الفاظ ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں، وہ تمام جو الفاظ ہیں وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ ہے الفاظ کی میننگ جو ہے وہ اس کے بارے میں نالج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن ڈی ہے رائٹنگ کنیکٹڈ سینٹینسز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں خیالات جو ہے ایک دوسرے سے منطقی طور پر جڑے ہوتے ہیں، اور پڑھنے میں ایسی چیزیں جو ہے وہ ہموار لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم پراپرلی بیان کریں گے، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کی دور حکومت کے تمام چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں ہم بیان کریں گے کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور اس کی کیا کیا جو تھی وہ گورنمنٹ میں کیا کیا چیزیں نہیں آئی تھی، وہ جو ہوتا ہے صحت کارڈ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور یعنی کہ یہ تو نہیں نا ہم اس میں بات کرتے کرتے درمیان میں ہم پانی کی بات شروع کر دیں، یعنی کہ اس کا اور اس کا آپس میں کوئی لنک تو ہے نہیں، تو یہ چیز گیٹنگ کنیکٹڈ سینٹینسز میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ ڈائریکشنز، یعنی کہ آپ نے ڈائریکشن کے بارے میں جو کسی بھی جگہ پر اگر کسی نے جانا ہے نا تو اس کے بارے میں آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے کہ آپ اس راستے کو چوز کر لیں، یہ راستہ جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے، اس راستے کو آپ نے چوز کرنا تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈائریکشن میں آتی ہیں۔ اس میں سمجھنے والی تو بات کوئی ہے نہیں، ویسے پتہ نہیں ہے اس کو کیوں دیا ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں پھر بھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 2 سیکنگ کنفرمیشن، یعنی کہ کسی بھی بات کی تصدیق کرنا، کسی بھی چیز کی انویسٹیگیشن کرنا۔ اس چیپٹر میں آپ کو یہ جو تصویر نیچے دکھائی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، اس نے پوچھا ہے کہ کس چیز کون سی گن سے فائرنگ کی گئی ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو فائرنگ ہے وہ AK-47 سے کی گئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ آگے کہ یہاں پر اس ٹائم پہ کوئی موجود تھا، اس نے بولا جی ہاں تھوڑے سے وٹنس جو تھے وہ اس وقت موجود تھے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ سو یو ہیو اے ڈسکرپشن، تم اس کے بارے میں مجھے ایکسپلین کرو، کوئی ڈسکرپشن دو اس کے بارے میں، پھر وہ سارا کچھ اس میں بتا رہا ہے۔ بس اس میں یہی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کسی دوسرے بندے سے اس کی تصدیق کرنا کہ آیا کہ یہاں پر کون کون موجود تھا، کس چیز سے یعنی کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہ کس چیز کو کون سا جو ہے آلہ اس کو یوز کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی عدالت میں کوئی کیس بھی لگا ہے تو وہ جج جو ہے وہ جو اپنا مجرم ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات تھی، یہ فلاں فلاں ایسے جو ہے وہ چیزیں کر کے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سیکنگ کنفرمیشن، کہ کسی بھی چیز کی انویسٹیگیشن کرنا، کسی بھی چیز کی سچائی تک جانا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹرکچر بی میں دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، وہ کنٹینیوس تھا، ان کے سمپل پریزنٹ ٹینس تھا اور پھر کنٹینیوس تھا، اور اس میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس میں جو زیادہ تر آتے ہیں وہ آتے ہیں سینٹینسز۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر پیپر میں غلط سینٹینس بنا کر دیے ہوتے ہیں اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے، بس زیادہ تر اس میں جو پریزنٹ ٹینس میں نا وہ زیادہ تر یہی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سینونیمز اینڈ اینٹونیمز۔ سینونیمز کا مطلب ہوتا ہے مترادف، اور اینٹونیمز کا مطلب ہوتا ہے متضاد۔ سینونیمز وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے تقریباً ایک جیسے جن کے یہ ایک الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، جس سے جملے میں نا تنوع اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی تکرار سے بچنا، یعنی کہ کسی بھی ایسی چیز سے بچنا جس میں زیادہ بحث ہو، اس چیز سے بچاؤ کے لیے اس الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ مترادف کا۔ اور یہ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ متضاد ہے، اس کا پریٹی کا اگلی ہے، ہیپی کا سیڈ ہے، کولڈ کا ہاٹ ہے، اس طرح کر کے یہ جو ہے اس کے مترادف ہیں۔
نیکسٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے انفارمل لیٹر. انفارمل لیٹر جو ہے وہ تقریباً ہر دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے. فارمل اور انفارمل یہ دو چیزیں جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. فارمل انفارمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے کسی فرینڈ سے کولیگ سے ان کی کسی بھی ایسا شخص جو بھی کوئی بھی ایسی سہیلی جس سے بے باک گفتگو کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں انفارمل. اس میں جو ہے وہ آپ کو پیپروں میں لیٹر دیے جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی دوست کو چھٹیوں میں اپنے گھر دعوت دینی ہے کہ اور اس کے علاوہ آپ نے کسی دوست کو خط لکھنا ہے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں یا مدی جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلو. اس طرح کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کو انفارمل بولتے ہیں جو ہم بے باکی سے کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. سیکشن ای ہے لسننگ ٹو لیکچر اینڈ ٹیکنگ نوٹس. لیکچر سننا اور نوٹس وغیرہ بنانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جب آپ کسی سیمینار میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کی میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو جو آپ کا باس بتا رہا ہوتا ہے یا آپ کا ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے آپ اس چیز کو غور سے پہلے سنتے ہیں. اس کے بعد ان میں سے جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو اپنے رجسٹر کے اوپر لکھتے ہیں, کسی پیج کے اوپر لکھتے ہیں. اس کے بعد آپ اس چیز پر نظر ثانی کرتے ہیں تو دین پھر آپ اس پہ نوٹس بناتے ہیں. کہ اس کے بعد آپ سب سے پہلے اہم نکات کو لکھتے ہیں, پھر اس میں جو لیکچر میں بتائی گئی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو واضح انداز میں لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ صرف سننا ہی ضروری نہیں ہوتا, آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آخر اس لیکچر میں آپ کے ساتھ کیا بات کی گئی تھی, آپ کو کیا چیز سمجھائی گئی تھی. لیکچر سننا اور نوٹس وغیرہ بنانا یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنی جو پریکٹیکل زندگی ہوتی ہے اس میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 فنکشن ہے اس کا ایگرنگ اینڈ ڈس ایگرنگ. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں یا کسی ہم جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں, دو دوست بیٹھے ہوں یا کوئی 4-5 افراد بیٹھے ہوں تو دو بندے جو ہیں وہ ایک بات پر ایگری کر رہے ہوتے ہیں, دو بندے ایک بات پر ایگری کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم بات کر رہے ہیں نا کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کہ کوئی کہے گا کہ عمران خان کی حکومت بہت اچھی تھی اور کوئی کہے گا کہ نہیں نواز شریف کی حکومت بہت اچھی ہے. اس طرح کر کے یہ دو پرسن کے درمیان جو ہے وہ ایک مکالمہ شروع ہو جاتا ہے, ایک بندہ اس چیز سے ایگری کر رہا ہوتا ہے, ایک بندہ ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ ہر عمر کے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, بچوں کے درمیان بھی ہوتی ہے, بڑوں کے درمیان بھی ہوتی ہے اور بوڑھوں کے درمیان بھی ہوتی ہے. جو کرکٹ والی تصویر دکھائی جا رہی ہے یہاں پر یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایگری کر رہا ہے کہ گیم جو ہے کرکٹ وہ بہت اچھی ہے, دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ صرف ٹائم کا ضیاع ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد سیکشن بی ہے اسٹرکچر سمپل پاسٹ ٹینس. اس میں ورب پلس ای ڈی یوز ہونا ہے اور اس کے بعد اس میں یہاں پر جملے بھی دیے گئے ہیں کہ جو کہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتے ہیں. اس میں دیا ہوا ہے آئی سا اے مووی یسٹرڈے, اس کے بعد ہے لاسٹ ایئر آئی ٹریول ٹو جاپان, اس کے بعد ہے ہی واچڈ ہر کار. یہ سارے کے ساتھ جو ہے وہ پاسٹ سمپل جو پاسٹ ٹینس ہے اس کے جملے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سیکشن سی پریڈکٹنگ دا کانٹینٹ آف اے بک. اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ کسی بھی کتاب کی جلد کو, کسی بھی کتاب کے صرف ورک کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ اس میں آخر کیا چیزیں بتائی گئی ہوں گی. مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی اسٹوری والی بک کو دیکھتے ہیں, کسی بھی جیسے یہ پرستان کی شہزادگی میں پڑھا ہوا تھا تو اس میں ہم نے یہ بتایا یعنی کہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں ایک افسانہ ہے جس میں یعنی کہ ایک خود سے ہی جو بنائی گئی اسٹوری ہے وہ بتائی گئی ہے اور یہ اسٹوری جو ہے وہ کس لیول کی ہے کہ اس میں جو پری ہے جنات ہے اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کتاب کی صنف کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگانا کہ مثلاً یہ سائنس کی کتاب ہے یا تاریخی کتاب ہے یا کوئی ناول ہے یا کوئی افسانہ ہے یا کوئی اسلامی کتاب ہے, اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کوڈ میں ایک بک دی گئی ہے جس کا نام ایک بک کا یعنی فرنٹ کور دیا گیا ہے جس کا جو کہ عمران خان کے بارے میں ہے اور اس میں اس کی زندگی کے تمام حال و احوال لکھے گئے ہیں. اس کا نام انڈس جرنی ہے جو کہ عمران خان نے خود لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے سیکشن ڈی رائٹنگ لیٹر آف اپولوجی. اس میں
اس جو لیٹر ہے اس میں یہ جو آپ کے پیپر ہے اس پہ یہ لیٹر آ سکتا ہے کہ کوئی اپولوجی کے بارے میں کوئی بھی لیٹر دیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی فنکشن پہ کسی نے اس کو بلایا تھا کہ مثال کے طور پر آپ کو دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی بھائی کی شادی پر اپنے دوست کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا تو اس نے اپنے لیٹر میں ہی وہ ہے معافی مانگ لی ہے. اس کا سیکشن دیا جاتا ہے لسننگ ٹو نیوز. خبریں سننا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا کسی دوسرے ذریعے سے خبروں کو سننا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا حالات و احوال چل رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ کس دور سے گزر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خبر میں بتائی جاتی ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے باخبر رہنا کہ ہمارے لیے ضروری ہے. خبریں جو ہے وہ ہمیں دنیا کے حالات سے باخبر رکھتی ہیں اور یہ ہمیں اہم فیصلوں اور واقعات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمیں مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے اور ہمارے ارد گرد کے جو ماحول اور معاشرہ اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 4. اس کا فنکشن ہے ایکسپریسنگ پاسبلٹی اینڈ امپاسبلٹی. اور اس کا اردو میں مطلب ہے امکان اور ناممکن کا اظہار. اردو میں کسی بھی چیز کو یعنی کسی بھی چیز کے امکان ہونے یا نہ ہونے کے امکانات کو بیان کرنے کے کہتے ہیں. اس میں دو اہم اجزاء شامل ہیں، امکان یعنی کہ پاسبلٹی اور امپاسبلٹی یعنی کہ ناممکن. مثال کے طور پر آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس چیز کے حوالے سے، یا کوئی بھی جو اگر میچ ہے کوئی گیم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہار جائے گا جیت جائے گا، کہ اس میں پاسبلٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو پاسبلٹی بھی ہے اور امپاسبلٹی دونوں اس چیز میں ان کے گیمز میں دونوں ہی یہ جز جو ہے وہ شامل ہے. اور یہ پیپر میں آپ کو اس طرح کیسے آ سکتا ہے کہ ایک سوال آئے گا کہ پاسبلٹی اور امپاسبلٹی میں فرق بیان کریں یا اس کو ڈسکرائب کریں. اس طرح کے سوال جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور آپ نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے. لیکن وہ آپ کو ایک آدھ جو ہے وہ ٹاپک دے دیں گے کہ اس چیز کے بارے میں، یہ گیم کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں، پولیٹیشین کے بارے میں، اس طرح کر کے نا آپ نے پاسبلٹی اور امپاسبلٹی کو ڈسکس کرنا ہے. اور یہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹرکچر بی ہے اس کا ماڈل ورب. موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ تقریباً 10 نمبر کے ہوتے ہیں. اس کو آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے جملے بنائیں یا اس میں ان کا آپس میں موازنہ کریں، جیسے کین، کوڈ، مے، مائٹ، ول، وڈ، شیل، شوڈ، آؤٹ ٹو، مسٹ، مے اینڈ مائٹ. اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ول اینڈ وڈ آپ نے کس جگہ پر یوز کرنا ہے. آپ نے جیسے لکھا ہوا ہے آئی ول واش دا ڈشز، آئی ول ڈو مائی ایکسرسائز لیٹر، آئی ایم ناٹ ٹائرڈ. اس طرح کر کے یہ پوری ایکسرسائز ہے، آپ نے اس کو لازمی پڑھ لینا ہے، پیپر میں آتی ہے یہ چیزیں. اس کے بعد کین کا بھی دیا ہوا ہے، مے کا بھی دیا ہوا ہے، شل کا بھی دیا ہوا ہے. آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے. نیچے خالی جگہ دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد سیکشن سی ہے اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ. اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ پڑھنے کی دو مختلف تکنیکیں ہیں جو معلومات کو تیزی سے حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسکیمنگ جو ہے وہ ایک تیز رفتار پڑھنے کی تکنیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب کے کسی متن کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں آخر کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. کہ آپ شروع کی 2 لائنیں پڑھ لیں گے اور آخر والی جو 1-2 لائن ہے وہ پڑھ لیں گے اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں آخر کیا چیز بتائی گئی ہے. طور پر آپ اخبارات پڑھتے ہیں تو اس کی صرف ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں نیچے جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہوگا. اسکیننگ وہ ایک اور تیز رفتار پڑھنے کی تکنیک ہے جس میں صرف آپ متن کے صرف مخصوص چیزیں جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، کہ اس معلومات کو آپ تلاش کرتے ہیں کہ آخر اس میں کیا چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہوگی. سیکشن ڈی ہے رائٹنگ لیٹر گیونگ ایڈوائس. اس میں لیٹر دیا جائے گا اور آپ کو اس میں ایڈوائس دینی ہے. مثال کے طور پر آپ کو اس طرح کا لیٹر دیا جائے گا کہ اس میں آپ کے بھائی نے آپ کو ایک ایڈوائس دی ہے کہ اگر آپ اپنے ایگزام میں اتنے % نمبر حاصل کر لو گے تو میں آپ کو لیپ ٹاپ لے کر دوں گا. آپ کا بھائی آپ سے یہ کہہ رہا ہے، اس طرح کی جو ایڈوائس ہے وہ دے رہا ہے. اور اس چیز کو آپ نے چیپٹر نمبر 3 میں بھی پڑھا ہوا ہے. کیا آپ کو اگر آپ اپنی اسٹڈی میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں نا، تو آپ کو آپ کے جو بردر ہے، آپ کے جو ٹیچر ہے، وہ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے پیپر جو ہے، اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے. یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. سیکشن ای ہے لسننگ گیونگ ایڈوائس. یہ بھی سیم وہی چیز ہے.
نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 فنکشن ہے، ایکسپریسنگ سرٹینٹی اینڈ انسرٹینٹی، ایکسپریسنگ اوبلیگیشن۔ اس میں یقینی اور غیر یقینی کا اظہار ہے، ذمہ داری کی کمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں یقین یا شک ظاہر کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کسی کام کو کرنا کتنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کے ہونے یا سچ ہونے پر پختہ یقین کو ظاہر کرنا، اس کا یہ سرٹینٹی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یقین ہے کہ آج وہ آئے گا یا آج وہ آئے گی، اور اردو میں یقیناً، ضرور یا بے شک جیسے الفاظ جو ہے وہ یقینی کا احساس دلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انسرٹینٹی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں شک کو ظاہر کرنا کہ شاید وہ آئے، شاید وہ نہ آئے، شاید یہ کام ہو جائے یا نہ ہو، یہ ہے جو وہ انسرٹینٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس جو کوڈ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ انٹرویو اور منسٹر کے بارے میں، ان دونوں کے درمیان انٹرویو ہو رہا ہے، اور وہ انٹرویو والا جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی جو حکومت ہے اس کو کس طرح سے سنبھالا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے کتنا بجٹ اس سال میں حاصل کیا ہے، اور جو آپ کی عوام ہے اس کو اس کا جو آپ کے ملک ہے اس کا اکانومی سیٹ اپ کیا ہے، کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں نئی چیزیں ایڈ کی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انٹرویو والا جو ہے وہ منسٹر سے پوچھ رہا ہے۔ پھر بھی ہمارے پاس ہے ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس۔ ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بھی تقریباً 5 سے 7 یا 5 6 یا 10 جملے اس کے بھی آ جاتے ہیں پیپروں میں۔ سیکشن سی ہے اس کا ریڈنگ فنکشن ان دی ٹیکسٹ۔ متن میں افعال، ہر جو متن ہوتا ہے، ہر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں جو مصنفین ہوتے ہیں، جو کہ رائٹر ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس انداز سے تحریر کو لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہی چیز سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں آخر کیا چیز وہ بتانا چاہ رہا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں نا تو اس کو جب ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہم اس کے جو مقصد ہوتے ہیں، جو اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے اس کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں، اور ہم اس چیز کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا متن میں جو مختلف تحریریں جو ہے وہ مختلف مقاصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک اشتہار کسی پروڈکٹ کو متعارف کروانے، اسے بیچنے کا مقصد پورا کرتا ہے، یا ایک ٹریولر وہ ہمیں یہاں پر ایک باؤچر دیتا ہے جس میں تمام جو ہمیں سفر ہوتا ہے اس کی ڈیسٹینیشن، اس کے جو جگہ ہوتی ہے، ان چیز کے بارے میں جو ہمیں انسٹرکشن ملتی ہے وہ اس واؤچر میں بتائی گئی ہوتی ہے تاکہ ہم اس چیز کو بخوبی پڑھ سکیں۔ اس کے بعد سیکشن ڈی ہے رائٹنگ فارمل لیٹر جاب اپلیکیشن، جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ انفارمل کیا ہوتا ہے، اور اب میں آپ کو فارمل کے بارے میں بتاؤں گی کہ فارمل ہوتا کیا ہے۔ اور یہ تقریباً 2022 میں یا 23 میں یہ سوال آیا تھا، 14-24 میں، جو سیکنڈ سیمسٹر کی بک ہے، تو اس میں یہ آیا تھا جاب اپلیکیشن کے بارے میں۔ تو فارمل چیز وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنے ٹیچر سے یا ہم اپنے کسی والدین سے یا کسی بڑے بہن بھائی سے بات کرتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں فارمل، یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لہجہ جو ہے وہ بہت زیادہ تمیز والا، ادب والا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ جاب اپلیکیشن کے بارے میں بات تو ہو رہی ہے، تو ہم جب جاب اپلیکیشن دیں گے تو ہم وہاں پر فارمل چیزیں یوز کریں گے، انفارمل نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہم چیزیں جو یوز کریں گے، جو کہ ہم ڈاکومنٹس یا جو بھی ہم بات کریں گے وہ صرف اور صرف فارمل طریقے سے بات کریں گے، یعنی کہ انٹرویو وغیرہ میں دیں گے تو وہ بھی فارمل طریقے سے ہوگا۔ اس کے بعد سیکشن ای ہے لسننگ ٹو جاب انٹرویو، وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم کسی اپنے باس سے یا بڑے سے بات کریں گے تو ہم ان سے فارمل طریقے سے بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ ایک مہذب، بادب اور احترام والا رویہ رکھیں گے۔ یونٹ نمبر 6 ہے ہمارے پاس ایکسپریسنگ پریفرنس اینڈ انٹینشنز۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایکسپریسنگ پریفرنس اینڈ انٹینشن، ترجیح اور ارادے کا اظہار۔ ہم سب کی خوراک، کپڑوں، رنگوں اور موسیقی، کتابوں، فلموں اور لوگوں میں اپنے ترجیحات یا انتخاب ان کے ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں ترجیح دیتا ہوں تو ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا انتخاب کرتا ہوں، میں کسی چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دیتا ہوں، یا ہم اپنے ترجیحات کا اظہار تو مطلب کئی طریقوں سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے میں تازہ جوس کا ایک گلاس ترجیح دیتا ہوں۔ دوسرا ہے کہ میں دوپہر کے کھانے میں بھرے کھانے کی بجائے پھل کھانا پسند کروں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ میں گرمیوں میں خالص سوتی کپڑے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور اس کے نیچے یہاں پر آ جاتا ہے ریکارڈڈ ٹیکسٹ ہے 36، یعنی کہ ہم اپنی ذہنیت کے مطابق ایک چیز کو دوسری چیز پر ہم ترجیح دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن بی، اسٹرکچر ہے اس کا سمپل فیوچر ٹینس۔ اس میں آپ کو سمپل فیوچر ٹینس کے بارے میں تھوڑی بہت آگاہی ہونی چاہیے۔ اس میں لیکن صحیح ہے ریڈنگ مین آئیڈیاز اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ برعکسی خیالات کسی بھی تحریر کا بنیادی نقطہ یا پیغام ہوتے ہیں، یہ تحریر کا خلاصہ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مصنف اس میں کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کے جو خیالات ہیں وہ کیسے ہیں، وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مضمون ہے وہ ہے ڈیموکریسی کے بارے میں، تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں قوم کو، اس چیز کے بارے میں یہ ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ بعد آتا ہے سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ سپورٹنگ ڈیٹیل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ وہ معلومات ہوتی ہیں جو مرکزی خیالات کو واضح کرتی ہیں اور ان کی حمایت کرتی ہیں، لیکن اس میں حقائق، عدد و شمار اور وضاحتیں وغیرہ شامل ہو سکتی ہیں کہ ڈیموکریسی کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں اور اس سے میں کون سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، یا اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، یا ہمارے اس کی وجہ سے بیرونی ممالک جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ کس طرح سے ہمار ہو سکتے ہیں، یا اس کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ملک کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد سیکشن سی ہے رائٹنگ پیراگراف ڈیولپمنٹ۔ سیکشن ڈی ہے پیراگراف ڈیولپمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف کو ترقی دینا، یعنی کہ جب بھی ہم کوئی بھی پیراگراف دیکھتے ہیں یا جس مصنف نے بھی وہ لکھا ہوتا ہے تو اس کی ترتیب اس طرح سے ہونی چاہیے کہ پورا ایک جملہ ہو اور اس کے آگے جو اگر نیکسٹ جملہ وہ بھی، یعنی کہ ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک جملہ اور ہو دوسرا جملہ اور ہو تو جو پڑھنے والا قاری اس کو سمجھ ہی نہ آئے، اور اس یعنی کہ منطقی انداز میں وہ چیزیں آپس میں جڑی ہونی چاہیے کہ جو ایک پورا پیراگراف پڑھنے والا جو قاری ہے اس کو اس کا پورا مرکزی خیال جو ہے وہ اس کو سمجھ آ سکے کہ آخر اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ پیراگراف کی اقسام بھی ہوتی ہیں۔ وضاحت کرنے والا پیراگراف ہوتا ہے نمبر 1 پہ کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ ہے موازنہ کرنے والا پیراگراف، یہ دو چیزوں کو موازنہ کرتا ہے، اور وجہ اور اثر بتانے والا پیراگراف یہ 3rd نمبر پر آتا ہے اور کس چیز کی وجہ اور اس کے نتائج بتاتا ہے۔ اور اینڈ میں یہ سوال ہے کہ پیراگراف کیوں ضروری ہوتا ہے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ پیراگراف اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تحریر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک خیالات جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک موضوع پر جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو منطقی اور ترتیب میں لکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لسننگ ٹو اناؤنسمنٹ، یعنی کہ یہ اعلانات کسی ہوائی اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر یا کسی اسکول کالجز میں فنکشن کے طور پر یہ کیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لسننگ ٹو اناؤنسمنٹس۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 7 ہے آسکنگ پرمیشن، گیونگ، ریفیوزنگ پرمیشن۔ اجازت طلب کرنا، اجازت دینا اور انکار کرنا، اور اس کو اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اگر ہم کسی سے بھی کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو ہم اس کی اجازت لیں گے، اور اگر ہم سے کوئی بندہ انفارمیشن لے رہا ہے، اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن خود بھی نہیں ہے تو ہم اس کو انکار کر دیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت بھی نالج نہیں ہے، یا اگر کوئی بندہ ہم سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو ہم اس کو انکار کر دیں گے۔ ریفیوزنگ پرمیشن کہ ہم اس کو دینے سے انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں آسکنگ پرمیشن، گیونگ اینڈ ریفیوزنگ پرمیشن۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ پہ سیکشن بی، نمبر 7 کا سیکشن بی۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے یہ تمام نیچے ٹیبل بنے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طریقے سے تیار کر لینا ہے، اور زیادہ تر آئے ہیں پاسٹ، پریزنٹ ٹینس، کنٹینیوس ٹینس اور پریزنٹ کے، اور اس کے بعد فیوچر کے، کنٹینیوس میں آئے ہیں اور پرفیکٹ میں آئے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن سی ہے جنرل ریڈنگ ایکسرسائز۔ جنرل ریڈنگ ایکسرسائز کو اردو میں یہ کہتے ہیں کہ عمومی مطالعے کی مشق یا عام پڑھنے کی مشق۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی تحریر کو پڑھنے کی مشق کرنا، یا چاہے وہ کہانی ہو، مضمون ہو، خلاصہ ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، یا کوئی اسلامی کتاب ہو، اور یا کوئی اور بھی تحریر ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنرل ریڈنگ ایکسرسائز۔ ضروری کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جن کی مثال کے طور پر جب ہم چھوٹی کلاسوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تاکہ ہماری جو ریڈنگ کی اسکل ہے وہ زیادہ سے زیادہ امپروو ہو سکے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے رائٹنگ اینڈ ایسے، کہ ایسے کو ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ٹاپک لکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے
اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ لکھنی ہے، جو بہترین ایسے ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ٹاپک ہے اس کو لکھنا ہے، لکھنے کے بعد اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ ہم نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو پوائنٹ دے دے کے لکھیں گے نا، تو زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے، یعنی کہ پرامننٹ طریقے سے وہ جو ایگزامینر چیکر، پیپر چیکر ہے، وہ اس کو چیک کرے گا اور ہمیں اچھے نمبر دینے پر وہ ہمیں اچھے نمبر دے گا۔ اور ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کوئی سوال لکھتے ہو، کوئی ایسے لکھتے ہو یا کوئی بھی چیز آپ لکھتے ہو نا، تو اس کے نیچے سب سے اینڈ پر آپ نے نا کنکلوژن لکھنی ہوتی ہے۔ وہ جو ہوتی ہے وہ سارے کے سارے سوال کی جو ہونے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بھی آپ کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لسننگ ٹو اے اسپیچ۔ کسی بھی اسپیچ کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں، یا جو یہاں پر جو ہے وہ اس بک میں نوبل پرائز والا جو بندہ ہے وہ اسپیچ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کی جو جدوجہد ہے وہ بتائی ہے ساری اس میں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 8، اس کا فنکشن میں ہے ایکسپریسنگ اپریشیشن، ایڈمائریشن، پلیشر اینڈ گریٹیٹیوڈ۔ اس کا اردو میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی آپ نے تعریف کرنی ہے، اس کے کام کو سراہنا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر کسی بھی شخص نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو قابل تحسین، یعنی کہ اچھا اس کو ریوارڈ دینا، اور یہ کہنا کہ میں آپ کی بہت تعریف کرتا ہوں، آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، آپ کی ذہانت جو ہے وہ قابل تحسین ہے، آپ نے یہ کام بہت عمدگی سے کیا ہے، اس طرح کر کے۔ بس اسٹرکچر بھی ہے انٹریکٹ اور رپورٹ اسپیچ۔ اس میں ہم عموماً ورب اور پروناؤن کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے براہ راست جو کلام ہوتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں کل جاؤں گا۔ دوسرا جو بالواسطہ کلام یا انٹرنٹ اسپیچ ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ وہ اگلے دن جائے گا۔ اسپیچ وہ ہوتی ہے جس میں ہم نقلی گفتگو کرتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں خوش تھا، اس طرح کر کے یہ ہے رپورٹڈ اسپیچ۔ اس کے بعد سیکشن بی میں آتا ہے ریڈنگ میکنگ انفرنسز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہم اس کا آسانی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آخر اس میں کون سی چیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بارش میں بغیر چھتری کے بھاگ رہا ہے، تو آپ نے یہ نتیجہ کر سکتے ہیں کہ وہ گیلا ہو رہا ہے اور شاید دیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ ڈسکرپٹیو تحریر یا ڈسکرپٹیو رائٹنگ جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفصیلی تحریر یا وضاحتی تحریر۔ یہ تحریر کی وہ قسم ہے جس میں کسی چیز، شخص یا جگہ یا واقعے کو الفاظ کے ذریعے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں اس کی ایک واضح تصویر بن جائے۔ مثال کے طور پر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لکھتے ہیں تو ہم اس کو ڈسکرپٹیو طریقے سے لکھتے ہیں، تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، اور وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز، شخص یا جگہ یا واقعے کی زبانی ذات کو غور سے سننا، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمیں کسی چیز کی کوئی بھی کہانی سناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مطلب کسی کو تصورات جو ہے وہ ابھرتے ہیں، جو اس کے کریکٹر ہوتے ہیں اس کہانی کے، وہ بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، کیونکہ ہمیں اس کی ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل اس طرح طریقے سے دی جاتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان چیزوں کو تصور بنانا شروع کر دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 9 اینڈ پہ ایڈوائز اینڈ سجیشن، یعنی کہ مشورہ لینا اور مشورہ دینا، جو کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتا دیا ایڈوائز کے متعلق، اور سجیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مشورہ دینا ہے کہ تم یہ کام کر لو یا یہ جاب کر لو، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس طرح کر کے اس کو کہتے ہیں سجیشن۔ یہ مکالمے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹرکچر ہے جو اس میں ہے کلاز مین اور انڈیپینڈنٹ کلاز، ڈیپینڈنٹ اور سبورڈینیٹنگ کلاز۔ یہ تمام جو ہے وہ گرامر کی ساخت ہے، جو کہ یہ وہ جملے ہیں جو اپنے طور پر مکمل معنی دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اسکول گیا، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اور ڈیپینڈنٹ کلاس وہ جملہ ہوتا ہے جو کہ اپنے طور پر مکمل معنی نہیں دیتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مین کلاس ایک آزاد جملہ ہے، جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاس ایک منحصر جملہ ہے۔ مین کلاس اپنے طور پر کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے وہ اپنے طور پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ مین کلاس ایک مکمل خیال کا اظہار کرتا ہے، جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاس مکمل خیال کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ان کو اردو میں حقائق اور آراء کہتے ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ ثابت شدہ ہوتے ہیں، جبکہ آراء جو ہوتی ہیں اوپینین، ذاتی خیالات پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ آراء جو ہوتی ہے وہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے، جبکہ جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر نیچے لکھا ہوا وی آر پاکستانی، جو یہ فیکٹ ہے، یہ اوپینین، یہ فیکٹ ہے، یہ ثابت شدہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اس کے بعد سیکشن ڈی ہے رائٹنگ، نریٹیو رائٹنگ۔ نریٹیو رائٹنگ ایسی رائٹنگ ہوتی ہے جن کو اردو میں بیانیہ تحریر یا داستانی تحریر کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہم ایسے میں لکھتے ہیں تو وہ ہمیں بیانیہ تحریر لکھتے ہیں، جس میں وہ لمبی میں ہمیں پلاٹ اور کردار نگاری اور منظر نگاری کے بارے میں بھی واضح ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لسننگ ٹو اے اسٹوری۔
اسنیک ٹو اسٹوری بھی سیم اسی طرح کی ہے کہ جو ہمیں اسٹوری وغیرہ بتائی جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ خیالات جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے وہ اس طرح کا ہوگا، یہاں پر منظر نگاری اس طرح کی ہوگی، پلاٹ اس طرح کا ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کوئی سوال تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔